بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ودود یا سلام یا عزیز یا لطیف۔ پھر دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت کے 4 مبارک نام ہیں اور یہ چاروں نام بڑی فضیلت والے، بڑی برکت والے اور بڑی عظمت والے نام ہیں۔ یا ودود محبت والا نام، یا عزیز عزت عطا کرنے والا نام، یا لطیف بے پناہ نعمتوں سے نوازنے والا نام، اور یا سلام سلامتی والا نام۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان چاروں ناموں کا ایک بڑا ہی با کمال عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کی برکت سے نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی اپنا آپ سے روٹھ چکا ہے، آپ سے ناراض ہو چکا ہے، آپ سے بات تک نہیں کرتا، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، یا کوئی ایسا انسان جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں مگر اب وہ محبت نفرت میں بدل چکی ہے، یا پھر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف 3 دن پڑھیں۔ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا 100% فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، محبت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑا انمول تحفہ ہے، اور اگر یہی محبت نفرت میں بدل جائے تو انسان کی زندگی جنت کی بجائے جہنم بن جاتی ہے، اس کی زندگی کا سکھ چین ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر یہ معاملات اس وقت ہوتے ہیں جب تیسرا بندہ آپ کے درمیان دخل اندازی کرتا ہے۔ بہرحال اگر آپ کے درمیان یہ مسئلے مسائل پیدا ہو چکے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور جو طریقہ آپ کو بتلایا جائے، جو وقت آپ کو بتلایا جائے، اس وقت کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ عمل کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کروں تاکہ آپ کو ایک ایک نقطے کی سمجھ اچھے طریقے سے آ سکے۔ عمل عرض کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک ایک پوائنٹ کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، کسی کا بھی وظیفہ پڑھیں، تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اب صدقہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر میں سے مٹھی بھر چاول، مٹھی بھر گندم، یا پھر ایک روٹی لے کر اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ گھر کی چھت پر رکھ دیں، یا اگر آپ کے گھر میں گارڈن ہے تو اس گارڈن میں رکھ دیں، یا پھر اگر آپ کے ہاں کوئی صدقہ لینے والا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ اس کی مدد کر دیں، اسے کچھ پیسے دے دیں، چاول دے دیں، گندم دے دیں۔ اس طرح یہ آپ کے عمل کی طرف سے اور آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ تو آپ کوئی بھی عمل شروع کرنے لگے اس سے پہلے صدقہ ضرور کریں۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی عمل پڑھیں گے اس کی طاقت بڑھ جائے گی، اور وہ عمل بہت جلد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ لہٰذا آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اب دوسرا کام، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 7 عدد کالی مرچوں پر پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس 7 عدد کالی مرچیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک کپڑا ہونا چاہیے، وہ بھی بلیک کلر کا۔ تھوڑا سا چھوٹا سا کپڑا لے لے، گھر سے مل جائے گا، اگر گھر سے نہیں ملتا تو کسی درزی کی دکان سے منگوا لے۔ تو 7 عدد کالی مرچیں اور ایک چھوٹا سا کالا کپڑا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔
اس کے بعد آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ عمل کوشش کرے کہ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ لے، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے۔ عمل کے دوران کسی سے کسی قسم کی کوئی بات چیت، کوئی گفتگو نہ کرے۔ تو ان باتوں کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ 7 عدد کالی مرچیں اور ایک کالا کپڑا لے کر تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے مطلوبہ انسان کا تصور کریں۔ اگر اس کی تصویر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس تصویر کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ اگر تصویر آپ کے پاس نہیں تو ذہن میں اس کا تصور بنا لیں، اس کی تصویر اپنے ذہن میں بنا لیں اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنی مرتبہ آپ درود پڑھنا چاہیں آپ درود پاک کو ضرور پڑھیں اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اس کے بعد کالی مرچ کے ایک دانے کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام یا ودود، یا سلام، یا لطیف، یا عزیز، ان 4 ناموں کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ودود، یا سلام، یا عزیز، یا لطیف 1، یا ودود، یا سلام، یا عزیز، یا لطیف 2، یا ودود، یا سلام، یا لطیف، یا عزیز 3۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 4 ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے اور شمار 1 کرنا ہے، اور آپ نے 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان 4 ناموں کو پڑھنا ہے اور کالی مرچ کے اس دانے پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ یہاں ایک اور بات آپ کو بتلاتا چلوں کہ ناموں کو آپ آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری کالی مرچ کو اٹھانا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے اللہ رب العزت کے ان 4 ناموں کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ودود، یا سلام، یا عزیز، یا لطیف 1، یا ودود، یا سلام، یا لطیف، یا عزیز 2۔ اس طریقہ کار سے 7 مرتبہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ان 4 ناموں کو پڑھیں اور دوسری کالی مرچ پر دم کر دیں۔ اسی طریقہ کار سے تیسری کالی مرچ پر، چوتھی کالی مرچ پر، 5ویں کالی مرچ پر، چھٹی اور 7ویں کالی مرچ پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے۔ جب آپ ہر کالی مرچ پر اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام پڑھ کر دم کر دیں، پھر کالی مرچ کے ان 7 دانوں کو اس کالے کپڑے میں لپیٹ لیں اور پھر کسی بھی وقت تیز جلتی ہوئی آگ میں جلا دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ فوراً آپ نے عمل کیا اور اسی وقت آپ نے ان کو جلا دینا ہے، آپ تھوڑی دیر بعد جلا سکتے ہیں جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کو لگے کہ ان کو جلانے میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ مسائل نہیں، تو آپ ان کو تیز جلتی ہوئی آگ میں جلا دیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال ہوگا کہ جو اس کی خاک بنے گی، اس خاک کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خاک تو ویسے بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے، اور پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خاک کو محفوظ کیا جائے تو اس خاک کو اکٹھا کر کے کسی صاف جگہ میں پھینک دیں۔ اب اگر آپ نے اس کی تصویر اپنے پاس رکھی ہے، اپنے سامنے رکھی ہے، تو جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے تو تصویر پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب دوسرے دن بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے نئی 7 عدد کالی مرچیں لینی ہے اور ایک نیا چھوٹا سا بلیک کلر کا کپڑا لینا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتلایا اسی طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک اور درمیان میں کالی مرچ کے ہر دانے پر اللہ تعالیٰ کے یہ 4 مبارک نام یا ودود، یا سلام، یا لطیف، یا عزیز پڑھ کر دم کر دیں۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے، کالی مرچ کے ان 7 دانوں کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر تیز جلتی ہوئی آگ میں جلا دیں۔ پھر تیسرے دن بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ دوبارہ نئے کالی مرچ کے 7 دانے لینے ہیں اور نیا کالا کپڑا لینا ہے۔ جو طریقہ بتلایا اس طریقے کے مطابق عمل کو پڑھیں اور اس کے بعد تیز جلتی ہوئی آگ میں جلا دیں۔ یہ عمل صرف 3 دن کا عمل ہے، لیکن ان 3 دنوں کے اندر جتنی بھی سخت سے سخت نفرت ہے وہ محبت میں بدل جائے گی۔ شوہر ناراض ہے تو راضی ہو جائے گا، بیوی ناراض ہے تو وہ بھی راضی ہو جائے گی، تمام شکوے شکایات ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے ایسے دوست، بھائی اور بہنیں جنہیں اس عمل کی، اس وظیفے کی ضرورت ہے، وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔